إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک ضروری بات پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل بارہا اس ممبر سے یہ بات میں عرض بھی کر چکا ہوں، لیکن گزشتہ ادھر 2 جمعہ سے وہ چیز بار بار دکھائی دے رہی ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو منع کیا اور کہا کہ لا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن فإنہ یناجی ربہ۔ کہا کہ قرآن پڑھنے میں ایک آدمی دوسرے کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے، کیونکہ آدمی قرآن پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، دونوں الفاظ ہیں، تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر نماز کے اوقات سے قبل یا بعد جہاں لوگ نفل یا سنت پڑھنے کے لیے آ اور جا رہے ہوں، ایسی جگہوں پر خصوصیت کے ساتھ بلند آواز سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہاں اس کا سلسلہ نہیں تھا، بیچ میں 1-2 بار بات آئی تو تنبیہ کے بعد یہ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن گزشتہ جمعہ سے میں بار بار یہ بات دیکھ رہا ہوں، گزشتہ بار بھی دیکھا تھا، اس بار بھی یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے اور آپ نے اس بات سے منع بھی کیا ہے۔ اس لیے قرآن مسجد میں پڑھنا ہو تو بغیر آواز کے یا اتنی دھیمی آواز سے کہ نماز پڑھنے والے کو ڈسٹرب نہ ہو تو درست ہوگا، اور بلند آواز سے قرآن پڑھنا مسجد میں اس طرح درست نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہی میں شامل ہے۔ حدیث کی بہت سی کتابوں میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں اپنے باغ کی 4 دیواری بنانا چاہتا ہوں، 4 دیواری کی جگہ پر ایک کھجور کا درخت ہے جو فلاں مسلمان آدمی کا ہے، آپ اس سے کہیے کہ وہ درخت مجھ کو دے دے۔
آپ میری سفارش اس کے پاس کر دیجئے کہ وہ آدمی اپنا وہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کو سیدھی کر سکوں، اور یہ دیوار کے بیچ میں یہ ستون کا کام دے میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنا یہ کھجور کا درخت اس آدمی کو دے دو، اور تمہارے لیے اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، یا تم کو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت میں دوسرا درخت دے گا۔ تم دنیا میں اس انسان کو اپنا یہ درخت دو گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں دوسرا درخت دے گا، اس لیے تم جنت کے درخت کے بدلے میں یہ کھجور کا درخت اس کو دنیا میں دے دو۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مالک ہے، دینے اور نہ دینے کا وہ حق رکھتا ہے، اس نے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ البتہ روایتوں کے اعتبار سے ان دونوں صحابہ کے نام معلوم نہیں ہیں کہ وہ طلب کرنے والے کون تھے اور وہ انکار کرنے والے کون تھے، روایتوں میں ان کے نام کی وضاحت نہیں ملتی۔ اس مجلس میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا تھا، ابو الدرداء یعنی ثابت بن درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ بات ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کھجور کا یہ درخت میں خرید کر اس مسلمان آدمی کو دے دوں تو کیا میرے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ جنت میں اس کے بدلے میں مجھے ایک درخت ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد وہ صحابی اس درخت کے مالک کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم کو معلوم ہے میرا فلاں باغ جو فلاں جگہ پر ہے، تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ کہا تم وہ مجھ سے خریدو گے؟ کہا کتنے میں؟ کہا کہ کھجور کا یہ درخت تم مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تم میرا وہ باغ لے لو۔ وہ باغ 600 کھجور کے درختوں پر مشتمل، 4 دیواری سے گھرا ہوا، اور کنواں بھی وہاں موجود تھا، یعنی باغ کے اندر کنواں اور پھر 4 دیواری اور 600 درخت اس میں موجود تھے۔ کہا کہ وہ باغ تم لے لو اور مجھے یہ کھجور کا درخت دے دو۔ ظاہر ہے کہ عرض پیشکش بہت اہم اور بہت مفید ہے دنیاوی اعتبار سے۔ ایک درخت کے بدلے میں 600 کھجور کے درخت پلس 4 دیواری، کنواں اور پھر وہ زمین، سب اس کو مل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انکار کی اس کے پاس گنجائش نہیں تھی، اس نے وہ سامان یا وہ کھجور اس آدمی سے اس باغ کے بدلے میں بیچ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو الدحداء آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کھجور کا درخت میں نے خرید لیا ہے، اب میں آپ کو اس کا مالک بناتا ہوں، آپ اسے جو چاہیں کریں، آپ چاہیں تو اس آدمی کو دے دیں جس نے آپ سے مطالبہ کیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اس صحابی کو دے دیا، اور اس کے بعد بار بار آپ کہہ رہے ہیں کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ، کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ اس باغ کے بدلے میں جنت میں کھجور کے بہت سے درخت ابو الدحداء کے منتظر ہیں۔ جنت میں بہت سے کھجور کے درخت جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، کھجور سے بھرے ہوئے ہیں، وہ جنت میں ابو الدحداء کے منتظر ہیں۔ انہوں نے سن لیا اور اس کے بعد باغ میں گئے۔ باغ میں ان کی بیوی اور بچے، ظاہر ہے کہ کھیت ہوتا ہے تو وہاں اہل و عیال اور وہ بھی جب باؤنڈری سے گھرا ہوا ہو تو گھر والے وہاں موجود رہتے ہیں۔ وہ گئے اور بیوی سے کہا کہ باغ خالی کر دو، چلو یہاں سے، کیونکہ میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہ گیا۔ بیوی نے استفسار کیا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو جب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری تفصیل بتائی تو اس مومنہ عورت نے کہا ربح البیع یا ابا الدرداء، کہ تمہارا معاملہ اور تمہاری تجارت بہت نفع بخش ہے،
بہت کامیاب تم نے سودا کیا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے آ گئے۔ حدیث میں ذکر کردہ پورا واقعہ اسی طرح سے ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن جو بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب اس صحابی کو یہ بات پتہ لگی کہ میرے فلاں بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ٹھکرا دیا ہے، تو انہوں نے اس سودا کو پورا کرنے کے لیے اپنی دنیاوی جائیداد کی پرواہ نہیں کیا، ورنہ دنیا کے دانش مندوں کے اعتبار سے یہ تو پاگل پن کا سودا ہے۔ ہم دنیا اور مادیت کے شکار انسانوں کے اعتبار سے یہ تو دیوانگی کا سودا ہے۔ ایک درخت کے بدلے میں 600 کھجوروں کو زمین کے ساتھ دے دیا جائے، یہ کون سی عقل مندی کا معاملہ ہے؟ یہ کون سی تجارت ہے؟ مگر اگر غور کیا جائے کہ ان 600 درختوں کے بدلے میں وہ ایک درخت جو دنیا میں ملا ہے اس کی تو کوئی وقعت اور حیثیت نہیں، کیونکہ ابو الدرداء نے اللہ کے رسول سے پہلے سودا کر لیا ہے کہ یہ درخت میں جب آپ کو دوں گا تو اس کے بدلے میں آپ مجھ سے جنت میں اسی جیسے درخت کا وعدہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اس درخت کے بدلے میں جنت میں درخت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی لیے یہ جو نیکیاں دنیا میں انسان انجام دیتا ہے، بھلائی کے جو کام دنیا میں انسان کرتا ہے، اس کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی چیز اللہ رب العالمین کی نظر میں کب بہت بڑی بن جائے اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من تصدق بشق تمرۃ فی سبیل اللہ اخذ اللہ بیمینہ ثم یربیہ حتی یکون یوم القیامۃ اثقل من جبل احد۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں کھجور کا ایک ٹکڑا، پورا کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا اور کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے لے لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، اور پھر اس صدقے کو پروان چڑھاتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، اسے زیادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا یہ آدھی کھجور کا صدقہ احد پہاڑ سے زیادہ اس کے نامہ اعمال میں وزنی قرار دیا جائے گا۔ احد پہاڑ دنیا کے عظیم ترین پہاڑوں میں شمار ہوتا ہے، جو لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے دنیا کے چند گنے چنے پہاڑوں میں آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی یہ نیکی اور اس کا یہ معمولی سا صدقہ اللہ کے ترازو میں اس پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نیکی کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی رضا کی جستجو کرنی چاہیے، اور اپنے ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے ہم کو یہ بات اپنے دل میں بٹھانی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں معمولی چیز بھی اگر صدقہ کی جائے اور جس کو ہم اپنی نظر میں حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو بھی اگر اللہ کی راہ میں سچی نیت اور اخلاص قلب کے ساتھ دیا جائے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ دوسری بات، اس مومنہ عورت نے جب یہ بات سنی تو ایمانی شان کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں، ارے کیا پاگل ہو گئے ہو کیا تمہارے پاس عقل نہیں رہ گئی ہے، جاؤ فوراً واپس کر کے آؤ، یہ سودا ہم نہیں کریں گے، جاؤ فوراً کہہ کے آؤ، گھر سے نکل جاؤ ورنہ خیریت نہیں ہے تمہاری۔ یہ جو بددینی کا مزاج، اللہ کی شریعت سے بغاوت کا جو تصور ہمارے ہاں دماغوں میں موجود ہے وہ تصور نہیں تھا ان صحابیات کے دل اور دماغ میں۔ اتنا لمبے فرق کے ساتھ جب یہ سودا دیکھا تو چیب جبی اور جزبز نہیں ہوئی، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ تم نے کتنا غلط کام کر دیا، بلکہ اس پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے شوہر کی خوشی میں شرکت کی اور انہیں بشارت دیا، اچھا سودا کیا آپ نے، آپ کی تجارت بہت نفع بخش ہو رہی ہے، آپ نے بہتر کام کیا ہے۔ اس سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے، انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اسے آگے قدم بڑھانے کی توفیق ملتی ہے،
لیکن اگر گھر سے اس کو ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار اور معاملہ کو بدلنے کی تہدید اور دھمکی دی جائے تو پھر سوچیں اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کیا کرے گا۔ اس لیے یہ تربیت اور یہ تعلیم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، انسان کو دینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کسی چیز کو دیتے ہوئے اسے حقیر نہ سمجھا جائے، اور دینے کے بعد دل میں حوصلہ، دل میں بہترین ارادہ اور دل میں بہترین نیت رکھی جائے، اور اس پر افسوس، تعصب اور تحسر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جنت میں، اللہ رب العالمین کی آخرت میں جو وعدہ ہے اس وعدے کو سمجھتے ہوئے یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی نعمتیں کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو جائیں، دنیا کی جائیداد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، مگر ہے ختم ہونے والی، فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، رخصت ہو جانے والی ہے، مگر اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جو اپنے پاس جنت میں آپ کو عطا کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ دنیاوی جائیداد، یہ دنیاوی جاہ و دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ فانی ہے تو وہ دائمی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے لیکن وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے جس کو فنا ہے، وہ اخروی زندگی ہے جس کے بعد پھر اسے ختم نہیں ہونا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ تو ایک ختم ہو جانے والی چیز کے بدلے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی چیز اگر آپ کو ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت مہنگا سودا نہیں ہے، وہ ایک فائدے مند سودا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا ربح البیع یا ابا الدرداء۔ اس لیے یہ دو باتیں کہہ کر کے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں خود کو اور اپنے اہل و عیال کو تیار کرنے کی اور انہیں